اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کا شمار سابقون اولون میں ہے۔ آپ ان 4 خوش نصیب صحابہ میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہال گئے تو قبیلہ کین نے حملہ کر کے آپ کو غلام بنا لیا اور عکاظ کے میلے میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ آپ نے اس غلام کو اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ اس کے بعد جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آپ نے حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد جب آپ کے والد اور چچا کو معلوم ہوا کہ آپ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ آپ سے درخواست کی کہ آپ جو چاہیں معاوضہ لے لیں لیکن زید کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو میں خوشی سے اس کو تمہارے حوالے کر دوں، لیکن اگر وہ نہ جاننا چاہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے حضرت زید کو بلایا اور ان کو اختیار دے دیا کہ اپنے والد و چچا کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ والد و چچا حیران ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو طرز عمل میں ان کا اپنے ساتھ دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ واضح رہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد والد اور چچا مطمئن ہو کر چلے گئے۔ آپ نے نہ صرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا بلکہ حرم میں جا کر اعلان کر دیا کہ زید کو آج سے میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، جس بنا پر لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ بعد میں اللہ پاک نے حکم جاری کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، ان کو ان کے حقیقی والدین کی نسبت سے ہی پکارا جائے۔ تو حضرت زید کو بھی زید بن محمد کہنے کی ممانعت ہو گئی۔ ہجرت سے قبل سفر طائف میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفیق سفر تھے۔ جب ظالموں کی طرف سے پتھر برسائے گئے تو آپ نہ صرف رنجیدہ تھے بلکہ خود بھی زخمی تھے۔ آپ کا نکاح حضرت ایمن سے ہوا جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ایک اور نکاح آپ کا حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا جو بعض وجوہات کی بنا پر قائم نہ رہ سکا۔ سورہ احزاب میں مکمل تفصیل موجود ہے۔ بعد میں حضرت زینب ام المومنین بنیں۔ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے رہتی دنیا تک اور جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے عمل سے ختم کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی مدحت صحابہ ہے، لیکن یہ اعزاز بھی حضرت زید کو ہی حاصل ہے۔ آپ واحد صحابی ہیں جن کا نام کلام پاک میں آیا ہے۔ نہ صرف بدر میں بلکہ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ کے بنفس نفیس شامل ہوئے۔ غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کی طرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہی روانہ کیا تھا۔ سن 8 ہجری میں آپ نے زید بن حارثہ کو رضی اللہ عنہ کو لشکر اسلام کا نہ صرف امیر بنا کر بھیجا بلکہ جھنڈا بھی اپنے ہاتھ سے تیار کر کے دیا۔ اس معرکہ میں آپ شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سی جنگی مہمات کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا
اور اس طرح یہ عملی سبق بھی دیا کہ اسلام میں فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، غلامی یا آزادی نہیں، یہاں تک کہ آخری بار غزوہ موتا کی سربراہی بھی انہیں ہی سونپی گئی، اور وہ شخص جس نے آپ کی صحبت کی خاطر اپنے والدین اور پورے خاندان کو چھوڑ دیا تھا، آج اللہ کی دین کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر اس اجنبی زمین پر آسودہ ہوئے۔